ان سب کو بلوایا اور اس میں 3-4 ڈیسیجن جو پچھلے ایک ہفتے سے ہماری گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو ڈائریکشنز دی تھی اس کو سنکرنائز کر کے اور ایک سسٹینیبل افیکٹو اسٹریٹجی کے طور پر اپنے کام کو اس کی ڈائریکشن دی اور بہت ہی صحت مند گفتگو ہوئی، جس میں ہورڈنگ کے حوالے سے، جس میں اسمگلنگ کے حوالے سے، جس میں الیکٹریسٹی تھیفٹ کے حوالے سے میجر پالیسی ڈیسیجن ہوئے، اور نہ صرف کہ پالیسی ڈیسیجن ہوئے بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کے میکانزم پہ غور بھی کیا گیا اور اس کی جو مانیٹرنگ ہونی ہے اس امپلیمنٹیشن کے، اس پہ تمام فیصلے لیے گئے۔ یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو ہمارے اویلیبل فائنینشیل کرنچ جس کا پاکستان کو سامنا ہے اس وقت، اکنامک ووز کا، اس میں وہ طبقہ، پسا ہوا طبقہ جو اس انفلیشن سے، اس مہنگائی سے، ان منافع خوروں کے ہاتھ، ان ذخیرہ اندوزوں کے ہاتھ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ کم سے کم اس کو فوکس کر کے اس پہ کام کیا جائے اور جو ریلیف ہم انتظامی انٹرونشن سے دے سکتے ہیں وہ دیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ صرف محض جملے کہنے کی حد تک نہیں ہے، انشاءاللہ مارکیٹ میں آپ کو یہ سینٹیمنٹ نظر بھی آئے گا، اور جو کارروائیاں ہیں اس کی آپ خود یا آپ کے جو برادری کے لوگ ہیں وہ بھی اس کی گواہی دیں گے۔ ہم انشور کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ یہ حکومت جو نگران حکومت ہے، چاہے ہم 1 ماہ کے لے رہے ہیں یا 1.5 ماہ کے لے رہے ہیں، وہ غیر اہم ہے۔ جتنے وقت کے لیے ہم رہیں گے یہ ہم انشور کریں گے کہ ہم افیکٹو ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ کوئی ایک سیکنڈ واحد خاتون ہیں اس ہاؤس میں، پہلے ان سے لے رہے ہیں۔ اس بارے میں جو آپ نے ڈیسیژن آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں اہم جو ڈیسیژن لیے گئے اس کے بارے میں آپ ابھی کچھ بریف کریں گے؟ آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہے، ذرا زور سے بولیں یا اس کو دور کر کے۔ جی، ابھی جو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے اس بارے میں سب سے اہم جو ڈیسیژن لیا گیا ہے اسمگلنگ پہ یا پھر پاور تھیفٹ کے حوالے سے، اس پہ آپ وہ کیا میجر ڈیسیژن لیے گئے؟ دیکھیں، ہم نے آلریڈی ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا وہ اسمگلنگ کے حوالے سے بھی کی تھی، پاور تھیفٹ کے حوالے سے بھی کی تھی، ہورڈنگ کے حوالے سے بھی کی تھی۔ آج کی جو میٹنگ ہے وہ تمام کارروائیوں کو سنکرونائز کر کے یکجا کر کے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اب تک اس 1 ہفتے میں کیا کچھ ہوا ہے، ایک تو اس کو مانیٹر کیا گیا، اور جو آنے والے دن ہیں اس میں اس اسٹریٹجی کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے اس کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ ایک سیکنڈ جی، طارق چودھری۔ جی پرم صاحب، شکریہ کہ آپ نے آج بریف کیا ساری صورتحال کے بارے میں۔ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا پیٹرولیم پرائسز پہ۔ آپ کی حکومت کا کل 1 مہینہ ختم ہوا ہے اور 1 مہینے کے بعد آج تیسری دفعہ جو ہے قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے رپورٹڈلی۔ ایک طرف تو یہ ریلیف جو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ جب 15-20 روپے کا امپیکٹ ہر مہینے یا 15 دن بعد آ جاتا ہے تو وہ سارے جو اقدامات آپ کریں گے وہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اس سے نجات کے لیے آپ کے ذہن میں، آپ کی حکومت کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے سر؟ دیکھیں جی، بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے ڈومیسٹک کنٹرول میں یا ہماری حکومت کی کنٹرول میں ہیں، اور جو ذمہ داری ہے ہماری وہ اس حوالے سے ہے کہ ہمارے حکومتی اقدامات جو ہیں نا اس کے تحت کوئی کوتاہی نہ ہو۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بین الاقوامی مارکیٹ کے پرائسز سے جو جڑی ہوئی ہیں، اس میں میرے خیال میں پاکستان کے عوام اور پاکستان کی جو انفارمڈ اوپینین ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نہ ہماری بدنیتی، نہ کوتاہی، نہ غفلت شامل ہے۔ ہم ان چیزوں پہ یہاں فوکس کر رہے جہاں گورننس کے رویے ہیں ان کو تبدیل کر کے اگر کوئی ریلیف دیا جا سکے کم سے کم وہ تو کریں، اور جو انٹرنیشنل لیٹ سے مارکیٹ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ ایک ایسا فینومینا ہے جس پہ مختلف ریاستوں کا کنٹرول نہیں ہوتا، اور ہم بھی اس گلوبل ارینجمنٹ کا حصہ ہیں۔ خالد محمود۔ وزیر صاحب، خالد محمود ایکسپریس سے۔ وزیر صاحب، جو سب سے بڑا مین ایشو ہے وہ افغان ریفوجیز ہیں، خاص کر جو افغانی یہاں پہ آ کے اسمگلنگ کرتے ہیں، جو ہولڈنگ کرتے ہیں۔ اصل پرابلم ان لوگوں کا ہے، یہی لوگ مین جو ہیں ملوث ہیں،
اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتا, نہ ان کی کوئی رجسٹریشن ہے, نہ نادرا میں ان کی رجسٹریشن ہے, لیکن وہ اسمگلنگ سرے عام کرتے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے کیا کوئی فیصلہ کیا گیا؟ اس کی روک تھام کے لیے ایک بہت ہی ایفیکٹو پالیسی جو ہے وہ ایگری بھی ہوئی ہے. اس میں 3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہیں اور ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت ہماری اوبلیگیشنز ہیں جو ہم فلفل کریں گے ہر صورت میں. دوسری وہ ایلینز ہیں جن کے پاس یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے, وہ نہ یہاں کسی ویزے کے تحت آئے ہیں, نہ کوئی قانونی ڈاکومنٹس ان کے پاس موجود ہیں. تیسری کیٹیگری وہ ہے جو آئیڈینٹی تھیفٹ کے زمرے میں آتے ہیں, جنہوں نے ہمارے سسٹم میں گھس کے کسی نے شناختی کارڈ بنا لیا ہے, کسی نے دوسرے ڈاکومنٹس بنا لیے ہیں جن کا ان کو قانونی حق نہیں تھا. ہم ان تینوں کیٹیگریز کو مد نظر رکھ کر ہم نے پالیسی بنائی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو بہت جلد نظر آئے گی کہ ایلینز جو ہیں ان کو ہم واپس بھیجنے کی طرف دھکیلیں گے, کیونکہ ان کو ہماری سرزمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. جس نے بھی آنا ہے پاکستان میں وہ ایک ویزا رجیم کے تحت ہوگا, اجازت کے تحت ہوگا, ایک ریگولیٹری موومنٹ ہوگی. اس طرح جو ماضی میں ہم نے رویہ رکھا ہوا ہے, اس سے ہمارے ہاں بہت زیادہ سوشل ایونٹس کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے. ایاز اکبر یوسف زئی. جی پرائم منسٹر صاحب, آپ کا یہ ایک کاوش کہہ لیں, یہ جو آپ کی کوشش تھی ڈالر نیچے آیا اسمگلنگ کے حوالے سے, بڑا اچھا اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. ہم نے تمام آئی جیز بھی دیکھے ماشاءاللہ, تمام سٹیک ہولڈر موجود ہیں. اس میں 2 بڑے اہم امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں, کسٹم اور FIA, بارڈر مینجمنٹ, جو ابھی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بند تھی جو آج سے کھل گئی ہے. تو کیا ان لوگوں کو آپ لوگوں نے کیفے کردار تک پہنچانا ہے جو اس تمام چیزوں کی جڑ ہے, جس میں کسٹم سب سے بڑا ایک ایسا ادارہ ہے, اور ساتھ FIA جو ان کے ساتھ وہاں بیٹھ کے جو تقریباً 2000 سے زیادہ کلومیٹر کا آپ کا بارڈر ایریا ہے, اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا پلان ہے, اور کس چیز کو انشور کریں گے ٹریڈ کھل گئی اب دوبارہ یہ ڈالر اسمگلنگ یا جو دیگر اشیاء اسمگلنگ جو آپ نے روکی ہوئی ہے؟ نہیں, یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ٹریڈ کھل گیا اور ڈالر اسمگلنگ شروع ہو جائے گی. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے ہماری بڑی ڈیٹیلڈ ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں, اور وہ بارڈر جو کلوز ہوا ہے اور اس کے بعد دوسری جانب سے ہمارے ریکویسٹ آئی ہے, اس میں کامرس منسٹری نے لیڈ لی ہے along with کسٹمز اینڈ ادر بارڈر مینجمنٹ انسٹیٹیوشنز جو آرگنائزیشنز ہماری ہیں, اور ایک پالیسی ڈیوائز ہوئی ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ کون کون سی چیزیں وہ الاؤ ہوں گی, کون سی نہیں ہوں گی. اس میں جو اسمگلڈ گڈس کا آسپیکٹ ہے اس پہ 0 ٹالرنس ہے, اور ایک اللیگل غیر قانونی انڈسٹری کرنسی کی جو تھی اس پہ ہمارا کریک ڈاؤن جو ہے نا وہ بڑا کنسسٹنٹ ہوگا. اور یہ پیغام جو ہے نا وہ بار بار جانا چاہیے. جنہوں نے اس اللیگل ایرینا میں اپنی انویسٹمنٹس کی ہیں, میرے خیال میں ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. وہ جتنا جلد اس کو ریئلائز کر لیں ان کے لیے بہتر ہے, نہیں بھی ریئلائز کرتے ہیں قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. صدیق ساجد جی PNN TV سے. جناب وزیر اعظم, یہ آپ نے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ جو 200 یونٹس بجلی والے صارفین ہیں ان کو آپ ریلیف دینے کی کوشش کریں گے. IMF کو بھیجا بھی گیا, لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. تو کیا کوئی عوام کو امید ہے کہ آپ دے سکیں؟ دوسرا ایک چھوٹا سا ضمنی سوال, بعض سیاسی جماعتیں ان خدشات کا اظہار کر رہی ہیں کہ جو کیئر ٹیکرز ہیں, ہمیں خدشہ ہے کہ چیئر ٹیکرز نہ بن جائیں, اور انتخابات کی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جائے. اگر انتخابات کی تاریخ کا اعلان میں کروں گا تو میں غیر قانونی کام کروں گا, اور آپ بحیثیت صحافی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قانون کے تحت کیا میں یہ اعلان کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. اگر آپ ہی ہمیں غیر قانونی کام کی طرف راغب کریں گے اور ایسے سوالات اٹھائیں گے کہ ہم ٹیمپٹ ہوں کہ قانون توڑیں اور قانون شکنی کریں, تو اس کا میں کیا جواب دوں؟ محمد عثمان سما. اور میں نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن کا بھی, اور آپ سے خیر مبارک. آپ کو بھی مبارک ہو, آپ سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے. سر 2 چیزیں ہیں, جیسے الیکشن کی بات کی جا رہی ہے, ایک تو پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ نے الیکشن حکومت نے صاف شفاف کروانے اور یہ انشور کروانا ہے کہ آپ جائیں تو آپ کے اوپر کوئی داغ نہ لگے. دوسرا یہ ہے کہ عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اس میں اقدامات تو بہت زیادہ, لیکن مارکیٹ کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول حکومت کا بالکل نظر نہیں آ رہا. جو قیمتوں کی جو اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ وہیں پر ہیں, اور مارکیٹ یا دکاندار جو ہیں وہ قیمتوں کو کم کرنے پر
راضی نہیں ہے. تو کیا کنٹرول مارکیٹ کے اوپر حکومت کا نہیں ہونا چاہیے؟ مارکیٹ کمیٹیز جو ہے وہ تشکیل نہیں دی جانی چاہیے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے؟ اچھا، مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ یہ مارکیٹ کنٹرول میکانزم یا کمیٹیز وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے 14 اگست 2023 کے بعد یہ تمام ایشوز جو ہیں نا ہمارے وجود میں آئے، اور ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان کو سوال کرتے ہوئے یہ پس منظر نہیں رکھتے کہ کیا یہ چیزیں پہلے نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا مارکیٹ فورسز آل آف اے سڈن 24 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہمارے وجود میں آ گیا اور وہاں پہ مارکیٹ فورسز نے جو ہے وہ مس مینجمنٹ شروع کی ہے؟ دیکھیں، ہم جب سے آئے ہیں ہم یہ اقدامات لے رہے ہیں، اور آپ کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا جب ان منافع خوروں کے، ان ذخیرہ اندوز لوگوں کا یہاں پہ فائنینشیل سٹیک انوالو ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہمارے ان اقدامات سے فوری طور پر وہ تبلیغی جماعت کے سامنے رجوع کریں گے اور یہ سارے کے سارے راہ راست پہ آ جائیں گے، تو یہ غلط فہمی اور خوش فہمی کسی کی بھی ہو سکتی ہے. یہ ریزسٹنس آئے گی، اور اس ریزسٹنس کو کنٹین کرنا، کنٹیسٹ کرنا، کنفرنٹ کرنا، یہی حکومتوں کا کام ہے، اور یہی کام ہم کر رہے ہیں. آپ سے بحیثیت شہری بھی ہماری درخواست ہے کہ اس عمل کا حصہ بنیں، اور جہاں جہاں پہ رسپانسبلی آپ کا ایک سوشل ویجیلنس کا رول ہے وہ بھی پلے کریں، اور جہاں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے تحت نشاندہی ایسے سوشل ایول ایکٹرز کی ہو سکتی ہے وہ کریں. اور اگر ہم اس پہ رسپونڈ نہیں کرتے ہیں، ہم اس پہ کوئی سٹیپ نہیں لیتے ہیں، تو میرے خیال میں دین وی آر اکاؤنٹیبل. جی فرمائیے. بجلی چوروں کے خلاف چینی مافیا ہے، ڈالر مافیا ہے سارا. تو اس میں جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں اس میں کچھ آفیشیل بھی ہیں، سرکاری اہلکار اور آفیسر بھی اس میں شامل ڈیفینیٹلی ہوں گے، اور کچھ سیاسی جماعتوں کے اراکین بھی جو سیاستدان ہیں جن کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہیں، ان کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں. تو سر پوچھنا یہ ہے کہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید سیاستدان بچ جائیں یا شاید جو بڑے بیوروکریٹس ہیں وہ بچ جائیں، تو ایکشن جو ہے وہ کہاں تک ہوگا اور کس طرح ہوگا؟ یہ ذرا پلیز. دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے نا اس کے دو پہلو ہیں. جیسے آپ خود بیان فرما رہے تھے کہ ایک تو سر دست وہ مسئلہ ہے، جیسے ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ کوئی مارکیٹ پہ خاص اثر نہیں نظر آ رہا. افیکٹو ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے جو ایگزسٹنگ سائیکل ہے اس illicit ایکٹیویٹی کی، اس کو ایڈریس کرنا ہے، اس کو توڑنا ہے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو ماضی میں یہ سائیکل کنسٹرکٹ جنہوں نے کیا تھا اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا. تو ہمیں بیک وقت دونوں پہلوؤں کو فوکس کر کے پرائیورٹی اپنی سیٹ کرنی ہے، اور ہماری پرائیورٹی یہ ہے کہ پہلے سائیکل توڑیں. جو ہی ہم سائیکل توڑتے ہیں، جو دوسرا آسپیکٹ ہے جس میں پینلائز کرنا ہے جنہوں نے اس سائیکل کو کنسٹرکٹ کیا تھا، ظاہر ہے اس میں آپ کے کورٹس کا میکانزم موجود ہے، جوڈیشل میکانزم موجود ہے، پورا کا پورا ایک کرمنل جسٹس سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے، ڈیو پروسیس ہے. میں کوئی مغل بادشاہ تو ہوں نہیں کہ ڈکری جاری کر دوں اور کہوں کہ جی کل صبح یہ جو 10 بیوروکریٹ ہیں اور جو 10 سیاستدان ہیں ان تمام کو ایک لائن میں کھڑا کر کے جو ہے نا گولوں سے اڑا دیا جائے تاکہ پیغام واضح طور پہ چلا جائے. یہ اس 21ویں صدی میں پاسبل نہیں ہے. آپ کو ڈیو پروسیس کے تحت جانا ہوگا. جہاں جہاں ہمیں اسٹرانگ ایویڈنسز ملیں گی اور ہم بالکل فوکسڈ ہیں، کوئی فیئر اور فیور کے بغیر جہاں ہمیں نظر آئیں گے ہم ان کو کورٹ آف لا میں لے کے جائیں گے، اور پھر وہ جوڈیشل آؤٹ کم جو بھی ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. اورنگزیب کاکڑ. سر بہت شکریہ. سر گزشتہ روز سر جو پیپلز پارٹی کچھ رہنماؤں نے سر آپ کی حکومت پہ الزام عائد کیا کہ وہ سر مسلم لیگ نون کی حکومت کے ایک تسلسل ہے. انہوں نے سر حسن فواد کا نام لیا، جو آپ کے سر جو منسٹر فور جو سر پرائیویٹائزیشن ہے، آج چیمہ صاحب کا نام لیا. تو اس حوالے سر آپ کا کیا موقف ہے سر؟ فواد اور آج چیمہ جو ہے نا وہ انتہائی کیپیبل اور انٹیگریٹڈ انڈیویجول ہیں سوسائٹی کے، اور ان کی پرائم آئیڈینٹی جو ہے نا وہ ایز اے سول سرونٹس ہیں. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے کارکن رہے ہوں یا عہدیدار رہے ہوں. آئی تھنک سو اٹس انف. غلام رسول.
अस्सलाम वालेकुम सर, गुलाम रसूल कुंबर मेरा नाम है, KTN TV से मेरा ताल्लुक़ है। जहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ डिसीजन लिए हैं, वहाँ सिंध में कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी फैसला हुआ है। आज इतलात हैं कि रेंजर्स भी वहाँ पहुँच गई है। लेकिन मुतसाद ख़बरें आ रही हैं, एक डिबेट शुरू की गई है कि पहले से जब ऑपरेशन अनाउंस किया गया है तो शायद वो डाकू जो हैं वो कच्चे से निकल आए हैं, कहीं पनाहें ले लें, तो उस हवाले से क्या मैकेनिज्म बनाया इंटीरियर मिनिस्ट्री ने? देखिए, ये ऑपरेशनल कमांडर्स के सतह पे फैसले होते हैं कि क्या क्या ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स में एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। एक जनरल पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से चली गई है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। अवैस कियानी इसको काकड़ साहब, थैंक यू वेरी मच। अवैस कियानी फ्रॉम 24 न्यूज़ इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा पावर थेफ्ट की तरफ ही लेके चलूंगा, वो बड़ा आपका प्राइम आज एजेंडा था। अली साहब भी खड़े हुए। 589 बिलियन का पावर थेफ्ट है अकॉर्डिंग टू पावर डिवीजन के पेपर्स के मुताबिक। 2.25 अरब की रिकवरी है। इसको इनहेंस करने की जरूरत है, लेकिन उससे बढ़कर 2000 बिलियन का जो पेमेंट है IPPs की, तो IPPs बेसिकली इसमें एक मेन कैंसर है। तो उसके जो मुआहदे हैं उसको आप और आपकी टीम जो है उसको रिव्यू कर सकती है, उस पर जाएं। और साथ ही साथ सर सवाल करें। बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब। अच्छा, तजवीज़ दें हमारे, कैसे हम उनके साथ नेगोशिएट कर सर, सकें। IPPs आपको हम मखसूस उसके लिए बुलाएंगे। इस पे तो आपकी बड़ी सेहतमंद 2000 बिलियन की पेमेंट उनको जानी है IPPs। सेक्रेटरी पावर जो है ना, आप इनसे सेपरेटली जो है तजावीज़ लें और चलें। हम इस थैंक यू वेरी मच। IMF के हवाले से सर, एक मिनट, 1 मिनट, IMF के हवाले से आपका जो रिलीफ प्लान था, आवाम की नजरें अभी भी आप पे हैं कि बताएं कि उनके हवाले से क्या मामलात हैं। और नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है कि उसको जो है जितने भी केसेस हैं और इंक्वायरीज हैं वो दोबारा खुल रही हैं, तो उस पर क्या लॉ मिनिस्टर से आप लोग तजवीज़ करेंगे कि क्या रिव्यू में जाएंगे? उस हवाले से क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? थैंक यू वेरी मच सर। 200 यूनिट्स के हवाले से इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इंस्टॉलमेंट्स वो करेंगे और उसकी न्यूज़ जो है ना आपके साथ शेयर भी कर लेंगे। दूसरा, नैब लॉस के हवाले से, नैब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि तमाम केसेस जो हैं वो खोले जाएं, वापस लिए जाएं और इंक्वायरी, तो उस पे लॉ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कोई आप रिव्यू में जा रहे हैं या क्या? वो जब लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से हमें इनपुट आएगी, चूंकि अभी फैसला आया, ज़ाहिर कोई डिलिब्रेशंस होंगी, जो भी डिसीजन होगा आपके साथ शेयर कर लेंगे। आगे आ जाएं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर की वेट करता हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं देती हुकूमतों की, रियासतों की, रियासत की, और इसमें हम देख रहे हैं कि पिछले 5 साल हम ये सुनते रहे कि जो बड़े चोर हैं वो मुल्क से बाहर बैठे हैं और पैसा वहाँ से लाया जाएगा तो मुल्क की इकॉनमी ठीक हो जाएगी। फिर हमने देखा कि 90 रुपये जब चीनी का रेट गया तो एक कमीशन बनाया गया, उसमें हुकूमत में बैठे हुए लोगों को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा कर निकाला गया और फिर उसके बाद सारी सूरत हाल जो सामने आई। अभी आपका एक नैरेटिव है कि मकामी तौर पर जो छोटे छोटे चोर हैं इनकी वजह से इकॉनमी जो है वो डिस्टर्ब है। चलें, अच्छी बात है, स्मगलिंग के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं और ये सारी सूरत हाल आप टैकल कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है पॉलिसीज़ के अंदर? क्या आप जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जो चीज़ जहां पर छोड़कर जाएंगे आने वाली हुकूमतें, उसकी फिर उसी तरह से पासदारी कर सकेंगी? बहुत शुक्रिया। देखें, आप मुझे मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ आप डेमोक्रेट हैं और मैं ये दुरुस्त प्रिज्यूम कर रहा हूँ। आप जिस किस्म की कंसिस्टेंसी का हवाला दे रहे हैं, ये वन पार्टी गवर्नमेंट में तो पॉसिबल है कि एक पार्टी की हुकूमत हो और वो 2, 3, 4 दिहाइयों तक हो और तसलसल के साथ जो है ना वो अपनी पॉलिसीज़ दुरुस्त या गैर दुरुस्त हों। अगर जब आप एक लिबरल डेमोक्रेसी में आते हैं जहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी लोगों में होती यही है कि वो अपने तय अपनी असेसमेंट करते हैं। जो इकानमी के चैलेंजेस होते हैं, जो पॉलिटिकल चैलेंजेस होते हैं, वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं और लोग उसी कारकर्दगी की बुनियाद पे उनको जज करते हैं और दोबारा मैंडेट या देते हैं या नहीं देते। मैं ये समझता हूँ कि उस तरह की यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ की इवन एक्सपेक्टेशंस भी अनरियलिस्टिक है। लोगों को, हुकूमतों को जो उनकी बेस्ट एबिलिटी है, जिसमें उनकी कैपेसिटी और इंटेंशन दोनों एक्सपोज होती है, वो उसके तहत एग्जिबिट करना चाहिए। जिस चीज़ का वो दुरुस्त समझते हैं उनको फैसले लेने चाहिए और फिर उन फैसलों की जिम्मेदारियां भी लेनी चाहिए और लोगों को उसके मुताबिक उनको अकाउंटेबल करके दोबारा मैंडेट देना या नहीं देना चाहिए। मेरी ये राय है। शहरिया
سر شہریار خان سنو نیوز سے. سر یہ جو آپ کے اجلاس ہوتے ہیں مختلف، اس سے لوگوں میں ایک امید آ جاتی ہے کہ آپ پہلے بجلی کا آپ نے نوٹس لیا، یہ امید ہو گئی کہ ہمیں ریلیف ملے گا، پھر اب یہ چینی آٹا کے یہ ریلیف کے آئے ہیں. سر جب تک ایک پرائس کنٹرول کمیٹیز کا، جس طرح عثمان نے بھی ذکر کیا کہ ایک پرائس کنٹرول کمیٹی کا ایک نظام تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو فیصلے یہاں کیے جاتے ہیں ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا. تو کوئی ایسی تجویز زیر غور ہے کہ ان پرائس کنٹرول کمیٹیز کو میں آپ کو خوشخبری سناتا چلوں کہ پرائس کنٹرول کمیٹیز جو ہیں اس کے میکانزم کو ریوائیو کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں پلاننگ کمیشن کے جو منسٹر ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے ان کوآرڈینیشن ود آل 4 پروونسز. اور پروونسز میں بھی تمام چیف سیکریٹری صاحبان نے ہمیں اپنی کنٹریبیوشنز میں بتایا کہ تحصیل کی سطح پر اسسٹنٹ کمشنر اور پھر ضلع میں ڈپٹی کمشنر کی سطح پہ وہ میکانزم ہوتا کیا ہے، صبح منڈیاں کیسے کھلتی ہیں، پرائسز کیسے ڈٹرمن ہوتے ہیں، اور اس کے حوالے سے فیصلے بھی ہیں. اور انشاءاللہ کم سے کم اس حکومت کے آخری گھنٹے تک اس نظام کا مظہر آپ کو دکھائی دے گا. Young man, go ahead. علانور مشرق پشاور گروپ سے ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ پنجاب میں یا سندھ میں جس طرح کے کاروباری مواقع ہیں، ایسے کاروباری مواقع نہ خیبر پختونخوا میں ہے نہ بلوچستان میں، اور زیادہ تر لوگوں کا کاروبار اسی بارڈروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ لوگ اس چیز کو روکتے ہیں تو ان کے لیے متبادل کے طور پر کیا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عام انتخابات کے لیے اب تک آپ لوگوں نے اسمگلنگ کے علاوہ ان کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ عام انتخابات میں اسمگلنگ کے اسمگلنگ کے علاوہ جو مطلب اسمگلنگ کے لیے آپ لوگ اقدامات اٹھا رہے ہیں، عام انتخابات کے لیے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایک تو جو لائیولی ہوڈ یا روزگار فراہم کرنا ہے نا، وہ ریاست کی چند بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اگر بارڈر ایریا کے لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم نہیں ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ مختلف حکومتوں اور حکومت سے جڑی ہوئی شخصیات کی ایک ناکامی ہے. یہ تو ہر طرف بارڈرز موجود ہیں، کیا کریں؟ کل واگا کے پاس بھی لوگوں کو اسمگلنگ کی اجازت دے دیں، پھر سندھ میں ہم تھرپارکر سے اس طرف لوگوں کو اجازت دے دیں کہ وہ اسمگلنگ شروع کر دیں. تو یہ ایکسکلوسیو رائٹ اللیگل ٹریڈ جس کو ہم اسمگلنگ کہتے ہیں، وہ خیبر پختونخوا کے بچوں اور بلوچستان کے بچوں کو کیوں ہم پش کر رہے ہیں اس طرف؟ کیوں آپ ایک صحت مند کاروباری ایکٹیویٹی میں نہیں چاہتے کہ وہ ایک معاشی نظام کا حصہ بنے، بجائے اس کے کہ وہ بارڈر پہ جا کر رسک لیتے ہوئے بعض اوقات اپنی جان کا، بعض اوقات اپنی مال کا؟ کیا یہ ماڈل رہ گیا ہے ہمارے بچوں کے لیے؟ اور یہ کون لوگ ہیں جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بچوں کو بے روزگاری کے نام پہ اپنے لیے ایک نیا روزگار جو ان لوگوں نے جنریٹ کیا ہوا ہے، جس میں بہت سارے اہم لوگ ہیں، کیا یہ ماڈل ہمارے عام لوگوں کے لیے؟ میرے خیال میں یہ سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے بھی، تمام لوگوں کے لیے، کہ یہ جو 0.09% آف دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو ایلیٹ ہے، کیا اس ایلیٹ کا عام آدمی کے نام پہ ایک ناجائز سائیکل کاروبار کا جنریٹ کر کے خود سب سے بڑے اس میں بینیفیشری ہوں اور نام لے عام لوگوں کا؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کا ایک تجویز یہ ہے کہ جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو ہم بسپ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں اور ٹارگیٹڈ سبسڈی دے دیں ان کو، بجائے اس کے کہ ہم ان کو، جب آپ کو بھوک لگتی ہے کیا آپ زہر سے اپنی بھوک مٹاتے ہیں کہ مجھے بھوک لگ گئی ہے لہٰذا مجھے زہریلا کھانا کھا لینا چاہیے کیونکہ بھوک مٹنی چاہیے؟ آپ اس کے لیے زندگی کو کی سینکٹیٹی کو ڈسریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. پہلے مقدم زندگی ہے، پھر اس کے بعد بھوک آتی ہے. تو جو روزگار کا طریقہ ہے وہ ہم ایکسپلور بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے اور انشاءاللہ وہ ایڈریس بھی کریں گے. چودھری بول نیوز سے. سر ایک ایکسٹینسو آپریشن اسمگلنگ کے خلاف شروع کیا گیا ہے. کیا سر کوئی لنکس اسٹیبلش ہوئے ہیں کہ اسمگلنگ مافیا جو ہے اس کی کوئی ٹیرر فائنینسنگ سے کوئی تعلق ہے یا کسی حد، اور کیا آپ کوئی فال آؤٹ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کوئی ٹیرر لیئر میں کوئی آپ اضافہ، کوئی دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کے بعد؟ دیکھیں، ایک جنرک انڈرسٹینڈنگ اس حکومت کی ہے کہ جہاں جہاں دنیا میں اسمگلڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، لیٹ سے عراق اور ٹرکش اور سیرین بارڈر پہ آئل ٹریڈ تھا، عراقی آئل ٹریڈ تھا، اس نے ریونیو جنریٹ کی اراؤنڈ $2 بلین اور وہ ساری کی ساری فنڈنگ داعش کو ہوئی تھی. اور داعش کا اس میں ایک
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत उस पूरी स्मगलिंग की एक्टिविटी में प्रेजेंस थी। हमारे यहाँ पे भी हमारी एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग ये ज़रूर है कि ये जो आउटफिट्स हैं, टेरर आउटफिट्स हैं, वो होलिस्टिकली अगर नहीं है, पार्शली किसी न किसी हद तक उनका वो बेनिफिशरी होते हैं इसके। बलूचिस्तान में आपका क्या ख्याल है, ये जो इतना लंबे रूट पे ट्रेड हो रही है स्मगल गुड्स, इसमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनके पैरोकियल और लोकल इन्फ्लुएंस है, क्या वो विजिबिलिटी किसी के पास है कि वो इस रेवेन्यू में अपना क्या शेयर ले रहे हैं? हमारे पास कुछ ना कुछ इतलात हैं और हमारी कुछ विजिबिलिटी है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमने इस पर क्रैक डाउन किया हुआ है। इसमें रिलीजियस आउटफिट्स भी हैं, इसमें इथनिक आउटफिट्स भी हैं, इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल लीडर्स भी हैं। ये तमाम जब रियासत बुनियादी काम प्रॉपर फंक्शनैलिटी ऑफ द स्टेट की तरफ नहीं जाती है, तो इस डिसफंक्शनल मॉडल में फिर यही होता है। फिर वो बेरोज़गारी के नाम पे जो है ना, ये सारे के सारे नॉन स्टेट एंटिटीज़ जो है ना, वो उधर ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं और अपना एक इको सिस्टम बना लेते हैं, और उस इको चैम्बर में जो स्टेट फंक्शनरीज होते हैं बाज़ औक़ात उनके साथ भी अनहोली अलाइंस बनाते हैं। लिहाजा ये साइकिल तोड़ना एक कॉम्प्लेक्स वेब है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह आप लोगों को नज़र आएगी। आखिरी सवाल सर, दहशतगर्दी के वाक़यात इन दिनों में खासे बड़े हैं और लग ये रहा है कि तवातुर के साथ इसमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। आज इंतहाई अहम आपकी मीटिंग हुई है जिसमें IG साहबान भी हैं, तो इस दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से कोई मौसर इक़दाम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि आगे इंतखाबात होने, अमन के बगैर तो इंतखाबात भी नहीं हो सकते। देखें, टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म जो है ना, वो हमारे एजेंडा में वो टॉप लिस्ट पे है, प्रायोरिटी में। आज कोई हमारा टेररिज्म फोकस्ड मीटिंग नहीं थी, लेकिन उसके हवाले से हमारी एपिक्स कमेटीज़ रिवाइव हुई हैं, नेशनल एक्शन प्लान के तहत फेडरेशन में भी और प्रोविंसेस में भी, और वहाँ पे बहुत फोकस्ड पॉलिसी इश्यूज जो है ना उनकी डेलिब्रेशन होती हैं, और होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच जो है जिसमें मिलिट्री साइड से और सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट के जो साइड्स हैं वो बड़ी सिंक्रोनाइज्ड अंदाज में इस न्यूली इमर्जिंग थ्रेट जो कि दोबारा एक रिसर्जेंस हम देख रहे हैं अटैक्स में, उस पर टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक एंगल से काम भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस पर आपको बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट भी जल्द नज़र आएगा। जी ले लें, बताएं बताएं। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप SIFC को हेड कर रहे हैं और मीटिंग भी काफ़ी आप ले चुके हैं। कोई ऐसा जो इन्वेस्टमेंट आनी है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो नियर है, करीब है आपके एग्रीमेंट के, और कितनी अमाउंट उसमें होगी? दूसरा, क्योंकि ये तो इलेक्शन एक्ट में भी जो तरमीम की है, निगरान हुकूमत को इजाज़त दी है, लेकिन कल जो आपने प्राइवेटाइजेशन पर मीटिंग की और आपने कहा कि हम ये करेंगे, तो वो तो आपको अलाउड नहीं है जो निगरान सेटअप है पॉलिसी लेवल पे इस किस्म का। सर, थर्ड एक क्वेश्चन और है सर, मीडिया के हवाले से कोई काफ़ी कंसर्न है। आपकी हुकूमत आने के बाद पता नहीं आपका कितना रोल है, एडवाइसेज आती हैं, कुछ लोग आज भी लापता हैं मीडिया के, उनका भी कुछ नहीं पता, एडवाइसेज भी आती हैं क्या करना है क्या नहीं करना, तो आपकी हुकूमत इस बारे में मीडिया की आज़ादी के हवाले से क्या कर रही है? जी, हम फुली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे यकीन रखते हैं, और मैं ख़ुद मीडिया मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे मेरी अवेलेबिलिटी रहती है, मेरी टीम की अवेलेबिलिटी रहती है। अगर वो एडवाइजेस एक फैशिस्ट अंदाज में आप समझते हैं कि हमारी हुकूमत उसको ट्रांसलेट कर रही है, मैं उसकी नफ़ी ऐसे करता हूँ कि आप सबके सामने ये सवालात हमसे उठा रहे हैं, किसने आपका गला घोंटा है, किसने आपको रोका है, किसने आपको डिस्करेज किया है? आपके क्वेश्चन को मेरिट पे लिया जा रहा है और उस मेरिट पे उसको आंसर किया जा रहा है। ये तासुर कतन दुरुस्त नहीं है कि हम मीडिया को स्टाइफल करना चाहते हैं। मीडिया को स्टाइफल हम इस दौर में जहाँ पे डिजिटल स्पेस अवेलेबल है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो प्रेजेंस है वो डिक्लाइन पे जा रहा है और अल्टरनेट एक डिजिटल स्पेस क्रिएट हो रही है। एक ज़माने में आपको पता है कि 2009 ऑनवर्ड्स टॉक शोज़ का जो मॉडल था वो बड़ा रेलेवेंट बनता जा रहा था और बड़ी प्रोमिनेंस और प्राइमेसी इख्तियार कर गया था। आज आपको पता है कि वीलॉग्स की सूरत में वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, जिसकी ऑडियंस बढ़ गई है, जिसमें लोग
लोगों की पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ गई है, और वो बाज़ औक़ात पाकिस्तान की फ़िज़िकल स्पेस में होती है, बाज़ औक़ात पाकिस्तान की फ़िज़िकल स्पेस में नहीं होती है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान की रियासत के जो पॉलिसीज़ हैं उसके हवाले से सवालात उठाए ना जा रहे हों, उन सवालात के बाज़ औक़ात दुरुस्त जवाब, बाज़ औक़ात गलत जवाब दिए ना जा रहे हों। मेरे ख़्याल में एक नॉर्मल इकोसिस्टम है। वैसे ही हमारे कुछ दोस्त समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सख्ती है, मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई बहुत ही ऐसी टेंडेंसी के तहत जल रहे हैं जो गस्टापो दौर को याद उसकी ताज़ा कर रही हो। इट्स रिलेटिवली जो हमारे डेमोक्रेटिक इंडिकेटर्स हैं रीजन के, उसमें आज भी पाकिस्तान में आप पूरी रीजन में देख लें, अपना कंपैरिजन कर लें, जिस रीजन में हम रह रहे हैं, शायद पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो प्लेटफॉर्म्स की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो। मैं किसी बुरे स्टैंडर्ड के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इवन जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ज़रा वहाँ जाके कंपेयर करें कि वहाँ पे जो बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी किस तरह की पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, वो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप के माँ सिवाय कसीदे और जो हौसला अफजाई है और जो मदा सराई है, उसके अलावा शायद ही कोई चीज़ आपको नज़र आती हो। यहाँ मैं कई टॉक शोज़ दिन में देखता हूँ जिसमें गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म और बाज़ औक़ात बड़ी जायज़ क्रिटिसिज्म हो रही होती है। हम उसको बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, उसको स्पेस भी मिलती है, वो अलाउ भी होती है, उसको वेलकम भी किया जाता है। बाज़ औक़ात बहुत सारे क्रिटिसिज्म से हमें इत्तेफाक नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद उसको एयर करने की इजाज़त है। और मेरे ख़्याल में जो हमारे डेमोक्रेटिक इंडिकेटर्स हैं उसमें ये निस्बतन कंफर्टेबल है, और जहाँ बेहतरी की गुंजाइश होगी इंशाल्लाह मज़ीद करेंगे।